الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 106 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 107، 108 اور 109 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے، تجھے کوئی ضرر کوئی پہنچا دے، تو اس کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر کوئی وہ بھلائی کی طرف لوٹائے، کوئی بھلائی کو اچھائی پہنچائے، تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک چیز بیان فرمائی۔ اسی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، ایسے جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو سمجھو اسی کی کڑی یہاں پہ بھی جڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ کا ارادہ ہوگا تم پہ کوئی تکلیف ڈالے گا، کوئی آزمائش ڈالے گا، تو اس کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تکلیف آ جائے گی، روکنا دور کی بات، اس کو کوئی وہ ہٹا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ تکلیف کو رفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آ گئی تو پھر آ گئی، اللہ ہی اس کو ہٹائے گا پھر۔ اور اس طرح اگر تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں پہ یعنی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک ایمان کامل ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے۔ اس کا اشارہ اصل میں ادھر جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، کوئی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، یہ اللہ کا یہ حکم ہم نے مان لیا تو جو ہے ہمارا جو ہے وہ گھاٹا ہو جائے گا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اس چیز کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کا جب حکم مانیں گے اسی میں ہمیں فائدہ ہوگا ہر صورت میں۔ اللہ کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، اس کو اگنور کر دیں گے تو اس میں نقصان ہوگا، اور پھر یہ نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا ٹالنے والا بھی پھر کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ہم نے کوئی اپنے لاجک بیان کر دی، کوئی کسی اور کے پیچھے ہم لگ گئے، تو بھی جو تکلیف اللہ کی طرف سے اگر آنی، اللہ نے قانون اپنا بنا رکھا ہے کہ تم یوں کرو گے تو اس کا یہ ہوگا۔ جو کئی چیزیں اللہ نے ایسے بیان کی ہے کہ یوں نہ کرو ورنہ تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ جیسا بھی پچھلی آیت ہم نے پڑھی کہ تم نے اللہ کو سوا کسی اور کو اگر پکارا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ یعنی کہ ایک اصول اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ کام کرو گے تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا۔ تو اللہ نے کسی کام کے نتیجے میں اس کے رزلٹ کے طور پہ کوئی تکلیف رکھ دی ہے، وہاں پہ نقصان پہنچنا ہے، تو پھر وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا۔ یہ اللہ کا ایک قسم کا قانون بنایا ہوا ہے، اس سے کوئی ٹال نہیں سکتا کہ کہتے ہیں عمل کا رد عمل جو وہ ہوگا۔ اگر ہم برائی کریں گے اس کا نتیجہ ہمیں برا بھگتنا پڑے گا ہر صورت میں، چاہے وہ وقتی طور پہ ہمیں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن تھوڑی دیر بعد کا وہ رزلٹ آئے گا ہی آئے گا۔ اور اس طرح اچھائی ہے، اس کا رزلٹ ہمیں اچھا ہی ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم یہ کام کرو، تم اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے فضل ملے گا، رحمت ملے گی، اور اس طرف سے انعامات ملیں گے، تو وہ یقیناً مل کے رہیں گے۔ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے نہ ہمیں مل نہ سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ بھلائی اس کی طرف سے آئے گی، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی تکلیف اس کی طرف سے آ گئی تو اس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں، کوئی رفع کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہمارا یصیب به من یشاء من عبادہ، وہ بھی اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ چیز پہنچا دیتا ہے، وہ چاہے بھلائی ہے چاہے برائی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہوتی ہے، جس کا جو حقدار ہوتا ہے اس کو وہ چیز پہنچ کر رہتی ہے، کوئی اس میں پھر رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا اللہ کے فیصلے کے سامنے۔ وہ الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا مہربان بھی ہے۔ یعنی کہ تم سے غلطی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان ہے، غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، یعنی کہ پوری 100% کوشش کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، یعنی کہ آدم علیہ السلام نے کوئی جان بوجھ کے کوئی سرکشی نہیں کی تھی، لیکن شیطان نے پھسلا دیا، غلطی کروا دی، احساس ہوا تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی فوراً۔ تو یہی ہمارا بھی یہ غلطی ہو جائے گی، چاہتے نہ چاہتے بھی ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے 100% پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے باوجود بھی غلطی کوتاہی ہو گئی اور ہم نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لیکن سرکشی کریں گے تو پھر یہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تکلیف جو اللہ کی طرف سے پھر آ گئی تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ کسی اور کے پیچھے لگ کے اگر ہم غلط راستے پر چل پڑے تو اس کا غلط نتیجہ ہمیں پھر بھگتنا پڑے گا، لازمی بات ہے یہ۔ اگر ہمارے کل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پھر پوری انسانی سے مخاطب ہوا اور جنرل سب کو بتا دیا کہ اے لوگو،
تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ پہنچا، یعنی اللہ نے حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے، حق یعنی کہ اسی حقیقت سے یہ لفظ بنا یہ بھی کہ حقیقت واضح کر دی اللہ نے کہ یہ کام کرو گے اس کا یہ رزلٹ نکلے گا، یہ کھول کے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ تمام چیزیں نشانی کے طور پر رکھ دی، بیان کر دی ہیں۔ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو کوئی اس کے ہدایت حاصل کرے گا، جو رہنمائی حاصل کر لے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا، اپنے لیے ہدایت حاصل کرے گا، یعنی ہم اللہ کی بات کو مان لیں گے کہ یہ کوئی اللہ پہ احسان کرنے والی بات ہے، ہم اپنا ہی فائدہ کریں گے۔ لیکن دوسری صورت میں کیا، ومن ضل، لیکن جو گمراہی کی طرف جائے گا فانما يضل علیہ، تو اس کا گمراہ پن جو ہے گمراہی اسی کے اوپر پڑے گی، اسی کا وبال اس کے اوپر پڑے گا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں آئے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اب میں تمہارے پر کوئی داروغ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا اپنے نبی کے منہ سے، کل یا ہی نہ کیا دعا ہے لوگوں، کیا ہے وہ کہ سارے لوگوں کو الرٹ کروا دیا، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ میں تمہارا کوئی داروغ نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں، تمہارا مقدمہ میں نے نہیں لڑنا، میرے پر تم نے نہیں رہنا، آپ بات جو پہنچانی تھی وہ میں نے پہنچا دی، باقی تمہاری مرضی ہے۔ یعنی کہ جو چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے اس کے اوپر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اللہ نے جو حجت تمام کرنی تھی وہ کر دی اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنے جو بھی ہے نشانیوں کے ذریعے ہم تک بات کھل کر پہنچ گئی، جب بات ہم تک پہنچ گئی، واضح ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پہ بری ذمہ کر دیتا ہے، اب صاف کھول کے بتا دو کہ میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی نگہبان نہیں، کوئی کارساز نہیں ہوں، میں اللہ کے بارگاہ میں کو تمہارا وکیل بن کے وہ کیس نہیں لڑوں گا تمہارا، تم جانے پہ تمہارا کام جانے، ہدایت حاصل کر لو گے، اپنے لیے کرو گے، گمراہی ہوگی تو اس کا وبال تم پر پڑے گا، بالکل صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیا، کوئی کسی کے اوپر ابہام نہ رہے۔ اور واتبع ما یوحی الیک، اتباع کر اس چیز کی جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے، واصبر، ڈٹا رہے تو جو ہے ثابت قدم رہے، حتی یحکم اللہ، یہاں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے نے ہم تک پیغام پہنچا دیا کہ جو وہی تم تک آ رہی ہے، جو پیغام اللہ کی طرف سے پہنچا ہے اس کی تم نے اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور اس کے اوپر بس بھی صبر کیے رکھنا ہے، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے، جس راستے پہ چل گئے ہو اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ اس پہ قائم رہنا، اس سے ڈولنا نہیں ہے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی حکم آ جائے، یعنی کہ رکاوٹیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی، لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے، شیطان بھی جو اپنے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، لیکن تم نے ثابت کرنا رہنا ہے، تم نے ڈٹے رہنا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ آ جائے، اگلا حکم تمہارے سامنے آ جائے، اس وقت تک پہلے حکم سے تم نے ٹلنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے۔ وہ خیر الحاکمین، اور بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین جو ہے وہ حکم صادر کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم جو ہے وہی سب سے بہترین حکم ہے، اسی کے اندر فائدہ یقیناً، اسی کے اندر کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو دنیا ہماری کوئی بس فقر و فاقوں میں گزرے گی، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، تاریخ باقاعدہ اس چیز کی گواہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پہ چلے انہیں دنیا بھی ملی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سپر پاوروں کے جو اپنے دعوے دار تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی ان کو فتح دی، دنیا میں بھی کامیابی دی، اور آخرت میں بھی کامیابی جو ہے وہ ان کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہمیں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہمیں صحیح اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔